اسلامی بھائیوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، ایک ہنگامہ محشر ہو تو اس کو بھولوں، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ ابھی پچھلا جو مہینہ گیا ہے وہ رجب کا مہینہ تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے کسی طرح کی کوئی خاص عبادت نہیں کی، مگر ہم نے اپنی طرف سے بدعتوں کے ذریعے سے اس پورے مہینے کو بھر دیا۔ پھر افسوس، صد افسوس کی بات ہے کہ یہ مہینہ بھی جو آ رہا ہے، شعبان کا مہینہ، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز ثابت ہے، جس کام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، اس کو چھوڑ کر کے ہم نے بدعت و خرافات اور طرح طرح کی چیزوں کے ذریعے سے اس مہینے میں ملوث ہو کر کے پوری طرح سے اس مہینے کی عظمت کو بیکار کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں سب سے زیادہ روزے رہا کرتے تھے، بغیر کسی تاریخ کے قید کے، بغیر کسی تاریخ کے قید کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں بکثرت روزہ رکھتے تھے، مگر ہم کہاں اس کا اہتمام کر رہے ہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ روزہ رکھتے تھے کہ کبھی کبھی ایسا لگتا تھا کہ پورا مہینہ روزہ ہی رکھیں گے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان سے پہلے یا کبھی کبھی کچھ بعد اس روزے کو ختم کر دیتے تھے رمضان کی تیاری کے لیے، کہ اب رمضان کی تیاری کریں، روزے کی وجہ سے کسی طرح کی نقاہت، کمزوری یا کوئی ایسی چیز نہ وارد ہو جو ہمارا جسم برداشت نہ کر سکے اور ہم اس فرض روزے کو نہ رکھ سکیں۔ تو یہ کام تھا کہ ہم اس پورے مہینے کو روزے کے ذریعے سے سجاتے اور بکثرت روزہ رکھتے۔ اس کو چھوڑ کر کے آج مسلمان غیر مسلموں کی طرح سے پٹاخے اور آتش بازی اور آتش بازیوں کی بھی حد ہو جاتی ہے۔ ہندوستان میں رہنے والے جانتے ہیں، دیوالی مناتے ہیں غیر مسلم، مگر دیوالی سے بھی زیادہ پٹاخے شب برات میں چھوڑے جاتے ہیں۔ یہ حالت ہے مسلمان کی، یہ حالت ہے مسلمان کی۔ اس طرح سے مسلمان اپنے مال کو برباد کرتا ہے، اپنے اعمال کو برباد کرتا ہے اور دین کے اندر بدعت و خرافات کو لا کر کے اسلام کی شکل کو، قرآن و سنت کو مسخ کر دے رہا ہے۔ اور یہ افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ مسلمان اپنے ہاتھ سے کرتا ہے۔ کچھ لوگ 15 شعبان کا خاص روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے کوئی ایسی چیز ثابت نہیں ہے کہ خاص اس 15 شعبان کا روزہ رکھتے ہوں۔ عمومی طور پہ زیادہ روزہ رکھتے تھے،